من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل لجميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا طبیبنا معوانا ولجنا محمد مبارک وسلم۔ تمام تعریف خالق کائنات مالک بے مثل مان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادر اسلام۔ یہ ماہ سفر المظفر ہے، جس کی بابت پچھلے جمعہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ ماہ مبارک اسلام کی آمد سے پہلے لوگوں میں اس کے متعلق نامناسب باتیں کرنا اور نامناسب رواجات بنانا یہ ایام جہالت کا طریقہ رہا۔ اور یاد رکھیں، اسلام کے آنے کے بعد پورے عالم دنیا میں بہت سارے انسانوں کے لیے اصلاحات کا کام ہوا، جس میں صحیح شعور بندگی کا سلیقہ عطا کیا گیا اور انسان کو انسانیت سے آشنا کروانے کے لیے ہمارے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی صحیح فرمائی۔ آپ کے اشاعت کا سب سے پہلا جو درہ امتیاز بولے یا پہلا جو ٹارگٹ رہا اللہ کے رسول، وہ کیا تھا؟ انسان کو انسانیت سے آشنا کروانا۔ کیونکہ اس زمانے میں جب ہمارے آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے، اعلان نبوت فرمائے، بہت حالات خراب تھے، انسان کو انسان کی قدر نہیں معلوم تھی، انسان کی صحیح طور پر کوئی قدردانی انسان کے اندر موجود نہ تھی۔ آپ سوچیں کہ ایک شور آفاق عمل جو تھا ان کا، وہ کیا؟ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، جبکہ معصوم جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ طبعی طور پر فطرتاً انسان کے اندر الفت و محبت کی پیدا ہوتی ہے، ان سے انسیت پائی جاتی ہے، مگر ان کا جو حال تھا کہ یہ لوگ زندہ درگو کرنے کو اپنا بہت بڑا فخریہ زندگی کا قرینہ سمجھتے تھے۔ تو ایسے وحشیانہ درندرانہ صفت کے حامل لوگوں کو انسانیت کا شعور دلانا آسان نہ تھا، مگر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سعی سے، اپنی کوشش سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے
ان کو بتلایا کہ دیکھو انسان ہی انسان کی قدر کرتا ہے، حقیقی انسانیت کیا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات کی انسانیت معلم انسانیت مانتی ہے، کیونکہ انسان کا قدردانی کا جو علم محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ دیکھیں یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ بیواؤں پہ ظلم کرنا، کمزوروں پہ ظلم کرنا، یتیم و یسیروں پہ ظلم کرنا، ان کے حقوق کی حق تلفی کرنا، یہ ان کا پہچان و تشخص ہو گئی تھی۔ اور ان سب خرافتوں سے ان کو نجات دلوانے کا کام میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے ذریعے فرمایا۔ اب یہ زمانہ اگر آپ دیکھیں گے تو ویسے ہی حالات بن رہے ہیں۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، حقداروں کو حق نہ دینا، انسان کی قدردانی ختم ہو گئی، معصوم نوجوان بچوں کو، بھولے بھالے بچوں کو کس طریقے سے بربریت اور ظلم کے ذریعے جو کام کیا جا رہا ہے، یہ اسلام میں بالکل حرام ہے۔ اسلام اس کی اجازت قطعی نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت قطعی نہیں دیتا۔ مسلمان کی تعریف میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو جائے۔ حفاظت کا پورا باضابطہ ایک نظم ہے اسلام میں۔ امن کو خراب کرنے کا کوئی نظام اسلام میں نہیں ہے، بلکہ نظام کیا ہے؟ حق گوئی کا نظام ہے، اور حق گوئی کرنے والا اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ خالی میں حق بول رہا ہوں بول کے نہیں، حق بولنے سے پہلے خود کو پہلے دیکھنا میں حق پہ ہوں نہیں ہوں۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے پاس جو ہے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ جب اللہ کا ڈر رہتا ہے، کیونکہ یہی تو تعلیم اسلام کی ہے، وحدت کی تو تعلیم دی گئی ہے، اللہ کی توحید جو وحدت ہے، اللہ کی سمدیت و بے نیازی کی جو تعلیم ہے، یہ کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے۔ یقیناً یہ جو حقانیت ہے اس کو کوئی آج تک ڈھانپ نہیں سکا، نہ کوئی ڈھانپ سکتا، نہ اس کو کوئی چھپا سکتا۔ ساری دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام کیوں پھیلا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان، جو کہ حق تعلیم، حق کی دعوت ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اوپر بہت ساری ابحاث موجود ہے، بحثیں موجود ہیں، فلاسفروں کی، بہت سارے لوگوں کی، ہما قسم کے لوگوں نے اس میں بحث کی ہے۔ دیکھیں اگر الہ العالمین ایک نہ ہوتا تو پوری دنیا ختم ہو جاتی، پورے عالم ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ اس کی سلامتی کی علت وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ احد کا ہونا حق ہے، اور سب مانتے بھی ہیں۔ مباحث کے باوجود نتیجہ نکلتا کیا؟ یقیناً سارے کارخانے قدرت کو چلانے والا ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، ایک اللہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، دوسرے کچھ اور نام سے بولتے ہیں۔ بہرکیف اللہ احد کا نعرہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا، حق کو کھول کے آپ نے رکھ دیا۔ تو وہ ایک خدا سے ڈرنا ہر ذی اہل ایمان کی صفت ہے، جیسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو سب سے پہلی تعلیم جو مسلمان کو دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت۔ جب اللہ کا خوف ہوگا بندے کے اندر، اللہ کا ڈر ہوگا، تو اب کیا کرے گا؟ انہیں اللہ کو جو ماننے والا ہے، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، تو سب سے پہلا قولوا قولا سدیدا، جب بھی منہ کھلے تو حق بات کرو۔ حق بات کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کا پاس و لحاظ رکھنا، دوسروں کی قدردانی کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، اور دوسروں کو ریسپیکٹ دینا، یہ مبادیات کردار اسلام کے۔
اب دیکھیے آپ، ہم اگر 40 احادیث بچوں کو یاد دلاتے ہیں، مشہور ہے نا چہل حدیث بول کے، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منتقبہ فرمودات کو جمع کیا گیا، اور ابتدا سے ایک شعور جینے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے وہ اوصاف پر 40 احادیث بیان کیے گئے۔ کون ایسی تعلیم دیتا ہے، کون سا مذہب ہے جو ایسی فکر دیتا ہے؟ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ من بذا جفا، یہ کوئی معمولی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا۔ بد زبانی ظلم ہے، بلکہ آپ سے پہلے لوگوں میں شعور نہیں تھا، بد زبانی کی انتہا کرتے تھے لوگ، مگر میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم کے بعد معاملہ اتنا سدھر گیا کہ دوسرے کو زیادہ گفتگو بھی کرنے کا حق نہیں رہا، دوسرے کا احترام کرتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کیسی بد زبانی ہو رہی ہے، کردار سامنے آ رہا ہے۔ ارے آپ اب یہ دیکھیں کہ آپ مشاہدے کریں گے نا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ خدا ترسی تو بہت دور کی بات ہے، انسان میں سے گرے ہوا کردار۔ اہل اسلام ایسی ابتری والی زندگی پسند نہیں کرتے، ان کو پسند کیا، وہ جی نہیں سکتے ایسا جو انداز سے اس وقت ہندوستان کا حال بنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب مثالیں لوگ دیں گے بہت سارے، بعض پڑوسی ملکوں میں ادھر ادھر، وہ ابتری جہالت ہے۔ اہل اسلام، اسلام کے ماننے والے، اسلامی شعور رکھنے والے ایسا کام کر ہی نہیں سکتے، چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو۔ اکرام کرنا، احترام کرنا، اپنے سے بڑوں پہ ادب سے پیش آنا، یہ تعلیم اسلام کی مبادئیت میں سے، بنیادیت میں سے۔ تکبرانہ تو مزاج اسلام میں آ ہی نہیں سکتا، اسلام کے ماننے والا متکبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ تکبر معلوم ہر مسلمان کو یہ فکر دے دی گئی ہے، متکبر اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے متکبر؟ اسی کو ساجتا، اسی کو، یہ صفت جو ہے اللہ کی ذاتی صفت ہے، اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اگر کوئی تکبر کر رہا ہے تو گویا نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا۔ دیکھیے اب کیسی پیاری تعلیم ہے، من تکبر وضع اللہ، جو کبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے، کیونکہ یہ ذاتی صفت اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجنے والی ذات یہ صفت سجتی نہیں کسی کو۔ کسی قسم کا تکبر، کسی خفیف سا تکبر ہوئی بندے کو اللہ سے دور کر دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب اس پہ نازل ہوتا ہے، اللہ، کیونکہ اللہ اس کو گرا دیتا، وضع اللہ، اللہ گرا دیتا۔ اب جو تکبر کی کیفیتیں کہ بیٹھ رہی، اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ انسان کا خاصہ نہیں ہے تکبر کرنا، یہ خاصہ ساری انسانیت کو وجود میں بخشنے والے خالق کی شان ہے کہ وہ تکبر کر سکتا۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کو سجتا، صرف الہ کو سجتا، مالک کو سجتا، داتا کو سجتا۔ یہ عام جو بندگان خدا ہے، ان کے اندر یہ صفت آنا ان کے لیے خسارے کا باعث ہے، اور وہ بھی ایسا خسارہ کہ اس نقصان سے وہ نکل نہیں سکتے، مٹ جاتے ویسے لوگ۔ اور مٹنے کا جب وقت آتا تو بولتے فرعونیت، بولتے کیا بولتے، بولیے فرعونیت، کہ تکبر عزازیل رہا کار کرتا ہے۔ مولوی میں ملائکہ کو بھی تکبر سجا نہیں دیا، اتنا گر گیا کہ قیامت تک راندا گیا۔ اب بولیے، اب پروف ہے پورا اہل اسلام کے پاس کہ متکبرانہ مزاج کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اہل اسلام ایسا تکبر والی کیفیت رکھنے والوں کو ریسپیکٹ نہیں دیتے، کیونکہ ریسپیکٹ کے قابل ہی نہیں ہے انہیں۔ ایک طرف بڑوں کا ادب، اکرم الناس من منازلتہم، تعلیم دیا آقا علیہ السلام، لوگوں کی عزت، لوگوں کی قدر ان کے مراتب کے حساب سے کرنا ہے، اس لیے کرتے ہیں ہم اہل ہندوستان جو بھی برسر اقتدار رہتا ہے اس کا اکرام کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی جھوٹا، کذاب، ظالم رہنے دو، ہم اکرام کرتے ہیں۔
وہی رائٹس اس کے سنتے ہیں جہاں تک حد بندی ہوتی ہے ہمارے پاس. اگر وہ خدا کی کیفیتیں لے کے بات کرتا ہے تو سمجھ جائیے وہاں سے اس کا تختہ بدلنا ضروری ہوتا. کسی حال میں برداشت ہم نہیں کر سکتے. اور یہی کچھ حالات بن رہے ہیں. ہم خاموش ہیں, ہمارا دائرہ ہے, کیونکہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم جس خطے میں مسلمان پہنچتا ہے اس خطے کا امن و امان مسلمان کی ذمہ داری بن جاتی. اور سارے اہل وطن ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں بڑے سے بڑا نقصان مسلمانوں کا کیا گیا, اور ممبر و محراب بھی ہمارے بالکل کام کیے, جس کی وجہ سے امن و سلامتی پورے وطن کی قائم دائم رہی. کیسا ظلم ہوا, کیسے حالات بدلے گئے, کیسے کیسے ہماری اللہ کی نعمتوں سے ہم سے چھینا گیا, ہم سے تلف کیا گیا نعمتوں کو, ہماری عبادت گاہوں کو بسمار کیا جا رہا ہے. پھر بھی ہم امن و امان کی سلامتی کے لیے, انسانیت کی بقا کے لیے, خیر کے لیے سکوت کا ایک دائرہ رکھتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام ہی نے, داعی اسلام نے, شاعر اسلام نے, خاتم النبیین محمد رسول اللہ نے جو نہج جو طریقہ دیا ہے, یہ آج پورے اہل وطن ہندوستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ہمارے اندر ساہس کتنی ہے, ہمارے صبر کا تم امتحان لے رہے ہو, کیونکہ ہمارے اندر شعور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے قرینے سے حاصل ہوا سو طریقہ ہے, اور یہ طریقہ محمد رسول اللہ کی نسبت سے ہمیں ملا ہے کہ کیسے بھی حالات نبر آزمائی کی ہم پر آ جائیں, ہم اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. سب سے پہلے اتقوا اللہ, ہمارا کو ڈر اللہ کا ہے. اور دوسری بات قولوا قولا سدیدا, کھری کھری بات کرنا ہماری پہچان ہے. صاف بات کرتے, حق کو حق بولتے ہیں, باطل کو باطل بولتے ہیں. حق و باطل کا شعور طبعی طور پر اہل اسلام کو, اسلام کے ماننے والوں کو اللہ نے ودیت فرما دیا. اس لیے ہم کسی بھی نبر آزمائی کے سامنے ڈٹ کے حق بولنے کے ہم ساہس رکھتے ہیں. یہ دوسروں میں نہیں ہے ایسی حالت. کسی اور پہ ظلم ہو رہا تو ہاتھ پوچھ لیے, اپنے پہ ظلم آیا تو پکارا شروع کیے. یہ مسلمان کی مزاج نہیں. دوسروں کے لیے بھی للجاری حق, پڑوسیوں کا حق. اب وہ پڑوسی کوئی بھی مذہب کا ہو تو اس کے حقوق کی ادائیگی قرین حیات بنا دیا گیا اسلام کے ماننے والوں کے لیے. اہل اسلام اپنے پڑوسی کا تحفظ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب ان کے اپنے ان پہ ظلم کی بربریت کے دروازے کھول دیے, پناہ کہاں ملی. آج بھی مثال ہے, کل ہی کی مثال ہے, 22 تاریخ کی مثال ہے کہ پناہ کہاں ملی. ان کے اپنے جہاں پہ انہوں پوجا کرنے آتے ہیں سب بند کر دیے گئے, مگر مصلی کھول دیے گئے, جس کو بسمار کر رہے ہیں کھول دیے گئے. بچوں کو تحفظ دیا گیا ہے. قولوا قولا سدیدا, کھری کھری بات ہے یہ. اور یہ کھری بات کوئی ڈپی چپی نہیں ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, انٹرنیشنل خبر بن گئی ہے. یاد رکھیے ابھی خیر کا وقت ہے, خیر منا لو, بہتر ہے. یاد رکھو انسانیت کو کچلنا کسی کے حق میں نہیں, خالق کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ سب اس کی مخلوق ہے, انہیں جو چاہے کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, جو چاہے کرے. یہ شان اللہ کی ہے, بندوں کی نہیں ہے. اگر کوئی فرعونیت پہ آتا ہے تو اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی, اس کو خشعور بھی نہیں رہتا, انہیں سمجھ بھی نہیں سکتا کب اس کی فنانیت کا وقت آ گیا. وہ بقا سمجھ رہا ہے, یہ بقا غفلت ہے اس کی, یہ بقا اس کی غفلت ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر ہے. تبھی تو دیکھیے آپ خورد و نوش کا اہتمام کون کر رہا, مجموعے میں سب اہل ڈورا, سب سمجھ میں آ رہا. یہ خیر خواہی کا نظام کیونکہ اسلام نے دیا, اطعموا الطعام افشوا السلام, کھانے کو رواج دو. تو رواج یہ جو ہے کہیں پر بھی ضرورت مند دکھ گیا تو مسلمان تڑپ جاتا, اس کو کھانا کھلانا اپنا شان سمجھتا, اپنا خریر حیات سمجھتا, اس کو سیراب کروانا, سبیل لگانا مسلمان کا ترہ ہے, پہچان ہے, یہ مسلمان کی شناخت ہے یہ. تبھی تو خدمت کی جا رہی ہے, اس میں کوئی مفاد نہیں ہے. یاد رکھو مسلمان مفاد پرست نہیں ہوتا,
مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے ارحموا اہل الارض یرحم علیکم اہل السماء، تم اہل زمین پر رحم و کرم کرو، تم پہ آسمان والا رحم و کرم کرتا ہے۔ تو آسمان والے سے اگر رحم کی تم کو کوئی درخواست ہے اور طلب ہے تو اہل زمین پر خیر کے فیصلے کرو۔ خیر الناس من ينفع الناس، میرے آقا نے تعلیم دی ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان، خیر والا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے۔ اور یہی تو کردار آپ دیکھیے، کھل کے دیکھیے کیسے کیسے حالات بنے، کیا کیا حالات ہوئے۔ جب سارے ہندوستان میں کووڈ کا معاملہ آیا سارے ڈر رہے تھے، مسلمان ڈرتا نہیں۔ کیسے کیسے مردے تھے، کیسے کیسے مرے ہوئے لوگ تھے، ان کو غسل دینا، ان کو جلانا کرنا، ہر کام میں آگے بڑھنے والی قوم کا نام مسلمان، خدمت انسانیت کا نام مسلمان۔ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو کوئی مٹا سکتا؟ بھلا مٹا کے تو بتاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ مورخ کس طرح لکھے گا نہیں معلوم۔ ہر دور میں 3 قسم کے مورخ ہوتے، ایک چاہنے والے ہوتے، ایک مخالفین ہوتے اور ایک اعتدال والے ہوتے۔ تو ہر کوئی مخالفت کرنے والا بھی قلم لکھنے سے پہلے اس کا قلم کام جائے گا، کیونکہ اسلام کے ماننے والوں کا کردار آیا ہے، کھلا ہے۔ آپ دیکھیں اب اس وقت بھی جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں اپنے تحفظ کی فکر کرتے ہوئے جو خدمت کی جا رہی ہے، اس میں کوئی مفاد نہیں ہے مسلمان کا کوئی مفاد کہیں نہیں رہتا۔ بے مفاد زندگی جینا یہ ایمان کی علامت ہے، مفاد پرستی نہیں ہوتی۔ اور دوسرے دیکھیے آپ ہر جگہ مفاد ہے، بغیر مقصد کے کوئی کسی سے بغل گیری بھی نہیں ہوتا، مصافحہ بھی نہیں کرتا، ہمنشی بھی نہیں ہوتا اور سنجیدہ پن نہیں ہوتا۔ مگر مسلمان ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اعتدال پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فکر دی ہے خیر الامور اوسطها، درمیانی چال چلن سب سے بہترین چال ہے۔ نہ ہم غلو کرتے ہیں نہ بالکل دستبردار ہوتے ہیں، کسی کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے ظلم ہو رہا تو، اور کسی ظالم کے معاون بھی نہیں بنتے ہیں، کسی ظالم کے معاون بھی نہیں بنتے، مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑتے بھی نہیں، ہم مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑتے بھی نہیں اور ظالم کی سنگت اختیار کرتے بھی نہیں، کیونکہ ہم کو شعور خاتم النبیین، معلم انسانیت محمد رسول اللہ نے تعلیم کی ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو شعور انسانیت سے بیدار کیا، شعور انسانیت عطا کی۔ اور یہ زمانہ آ کے لوگ اہل اسلام کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پسپا کر دیں۔ یاد رکھو اسلام کی ایک فطرت ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا، جتنا دباؤ گے اسلام اتنا ابھرے گا۔ یہ خال نہیں ہے، ساری دنیا حال دیکھ رہی ہے۔ اہل مکہ نے کھانے پینے سے بھی محروم کرنے کی کاوشیں کی، کھانا رسد بند کر دی گئی ہے، اس کے بعد غلبہ دیکھے، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر مکہ فتح ہو گیا۔ کردار سے، اخلاق سے، حسن عمل سے، عفو درگزری سے، ارے کیسی کیسی معافی، اللہ کی پناہ، ایسی معافی روئے زبی پر کوئی انسان پیش نہیں کرتا جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ کے سینے مبارک کو چیرنے والی ہندا کو عفو درگزری سے آپ نے پیش کیا۔ ایسی مثال صبح قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ قولوا قولا سدیدا، یہ تعلیم دی گئی ہے، کھری کھری بات کرو، سچی سچی بات کرو، کسی قسم کی چیزیں آمیزش کر کے بات کرنا مسلمان کو نہیں آتا۔ یہی بات ہے، ہائی لائٹ تم کرو ہم کو۔ اب تو ایسے ایسے معاملے ہو گئے، مسلمان کا لفظ استعمال کرنا غیر دستوری ہو گیا۔ یہ کوئی بات ہے؟ اسلام کے ماننے والے کو مسلمان بولتے نہیں، بولنا کہتے۔ اب مسلمان بولے تو اب یہ اگر اسپیچ گئے تو یوٹیوب غائب کر دیتا، فیس بک غائب کر دیتا۔ یہ کوئی بات ہو گئی؟ لفظ مسلمان غیر دستوری لفظ کہتے۔ یہ کیسا ظلم ہے، کیسا یہ کوسی چال چل رہے ہیں لوگ نہیں معلوم۔ قولوا قولا سدیدا۔ اب اس کے بعد ہے یصلح لکم اعمالکم، کہیں غفلت تو نہیں ہو رہی؟ اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا ہے۔ ہم جو معاملات کر رہے ہیں عالم دنیا میں،
دوسرے انسانوں سے جو ہمارے معاملات ہو رہے ہیں، خود آپس میں مسلمان اسلام اہل اسلام جو آپس میں مل رہے ہیں اہل ایمان، یہ معاملات درست ہے نہیں ہے، اس میں اصلاح کر لینا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر کہیں تم اپنی اصلاحات کے اندر پاؤ کہ تم غفلت میں ہو تو مغفرت طلب کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرو، مغفرت مانگو اللہ سے، اور جب تم مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم ویطیع اللہ ویطیع رسولہ. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اصل رسول کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. فقد فاز فوزا عظیما. ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. تو بڑی کامیابی کیا ہے؟ اطاعت رسول اللہ، اطاعت اللہ. اب اطاعت اللہ، اطاعت رسول اللہ مسلمان سے اچھا کوئی کر سکتا؟ یہ عجیب معمہ ہے. ہمارے اسلامی انسٹرکشنز وہ لوگ دینا چاہ رہے ہیں جو اسلام مانتے ہی نہیں. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں آپ دیکھیے طلاق ثلاثہ کے اندر اٹھ کے آ گئے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پرسنل لا ہے ہمارا، ہاں یہ لا ہے، اسلامی لا ہے، اس کے اندر تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے. حرام خوری کے راستے کھول دیے. اور پھر کیسے کیسے، ارے عجیب قسم کا ظلم ہے بھائی. تو یہ ظلم کی بربریت جو بڑھ رہی ہے، یہ ظلم بڑھنا خود اس بات کی حقانیت کو ظاہر کر رہا ہے. فنا کا وقت آ گیا، ظالم کے فنا کا وقت آ گیا. ظالم کیا ہے؟ مٹنے والا ہے. یاد رکھیے عزیزوں اور بزرگوں، یہ حالات سفر کے اب بتایا گیا، سافروا تسیحوا وتغنموا. سفر کرو تاکہ تم صحت یابی حاصل کرو، تاکہ مال غنیمت حاصل کرو. تو سفر کے فائدے ہیں بہت. تو سفر کے مہینے میں سفر کرنے کے بھی لوگ روکتے نہیں، ہر سفر کا مہینہ ہے سفر نہ کرو نقصان ہو جائے گا. نہیں، یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے، اہل اسلام کا نہیں ہے، اسلام کے ماننے والوں کا نہیں ہے. بلکہ سفر کرنا مسنون ہے. السفر وسیلۃ الظفر. جب سفر کرتے آپ کامیابی کے راستے کھل جاتے. سفر کرے تو کامیابی کے راستے کھل جاتے. ہجرت کرنا ہے، ہجرت کر رہے تو اس سے ڈرنا نہیں ہے. اب حالات کو دیکھ کے لوگ ہجرت کرنے بھی ڈر رہے ہیں. تو یاد رکھیے ہمارا توکل، ہمارا انحصار، ہمارا اعتماد، ہمارا ایقان ذات عالم پہ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہما وقت ہر گھڑی نحن نقرب من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت کے قریب ہے. اس سے بڑا معاون ہمارا کوئی نہیں، اس سے بڑا مددگار ہمارا کوئی نہیں. اب جب اس کی یاوری میں رہتے ہیں اور اس کی مدد پہ ہم جیتے ہیں، اس کی عنایتوں پہ ہماری حیات کی سانسیں چل رہی ہے، تو ہمارے کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، مگر یہ یقین عزم مصمم اتھا دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے. تصدیق بالقلب اگر مضبوط ہے تو اقرار اللسان آپ کا قائم دائم رہے گا، اور اس کا نفع، اس کا فائدہ انشاءاللہ عملی زندگی میں ہم پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں خیر کی زندگی عطا فرما. جو قرین حیات تیرے حبیب پاک ہمارے آقا ہمیں عطا کیے ہیں اس پہ چلنے اور مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. شہادت کی موت عطا فرما، غازی کی زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین. جو